بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ آج ہمارے یوں تو بہت سے موضوعات ہیں اور سب سے بڑے جو ان موضوعات میں ہم تاجر برادری کے مسائل پہ بات کریں گے۔ کئی اشروں سے اس گھرے بڑے مسائل میں حکومتیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہیں، تاجر پستہ چلا جا رہا ہے۔ ٹریڈ باڈیز ہیں جو وہ ان کو ووٹ کی حد تک تو رکھتی ہیں لیکن وعدے پورے نہیں ہو پاتے۔ تاجر مایوس ہے، اس کے حالات مایوس کن ہیں، مارکیٹس مایوس کن ہیں، مارکیٹ سے کوئی اچھے رزلٹس نہیں آ رہے۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا ہم بات کریں گے جی کہ پنجاب کی مریم نواز، جنہیں پنجاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک طیارہ خریدا ہے جس کی مالیت غالباً 10 ارب روپے ہے۔ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، آدھا پاکستان سے بھی زیادہ وہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن ایک طیارہ خریدنے سے جو شور، جو طوفان بدتمیزی اپوزیشن کی طرف سے سوشل میڈیا میں جو برپا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں اپنا خرم لودھی صاحب، نائب صدر لاہور چیمبر۔ ان کا تعارف کسی بھی لفظوں کا محتاج نہیں ہے، زندہ دل شخصیت ہیں، اور خاص کر ان کا جو خاص اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ایسوسیٹ کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خرم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خرم صاحب، آغاز کریں گے ہم مریم نواز صاحبہ سے کہ انہوں نے ایک طیارہ خریدا ہے۔ حکومتیں یہ چیزیں خریدتی رہتی ہیں، اپنے پروگرام کے تحت خریدتی ہیں، اپنے موومنٹس کے تحت خریدتی رہتی ہیں، لیکن طیارہ کیا خریدنے لیا؟ یوں لگا کہ جیسے آدھا پاکستان سے مزید مشرقی پاکستان کی طرف جیسے ہم کوئی اسرائیل سے معاہدہ کر جو لیا، کچھ چھین لیا گیا، اسرائیل سے معاہدہ کر لیا گیا، لیکن یہ پنجاب کی ضرورت ہے اور ضرورت کو پورا کیا۔ 10 ارب روپے کی بات ہم نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں ضرورت کی۔ آپ کے خیال میں کیا جو طوفان بدتمیزی برپا، اس پہ کچھ بات کہنا چاہیں گے آپ؟ بھائی جان، بات یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ مریم تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ۔ بات یہ ہے کہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں یہ پی آئی اے سے۔ میں جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے چینل ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہیں، وہ جی ہم نے پی آئی اے بیچ دیا 10 ارب میں، ہم نے 11 ارب کا طیارہ لے لیا۔ اور بھائی جان، پی آئی اے ایک پھٹیچر قسم کا سسٹم تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر شاید 10 ارب، آپ ذرا حساب نکالیں، وہ تو 10 ارب سے زیادہ ماہانہ کھا رہا تھا۔ اگر کسی کی گاڑی کوئی پرانی ہو جاتی ہے، 1970 ماڈل آپ گاڑی لیں سر، آپ اس کو روز ورکشاپ لے کے جائیں، اس پر جو پیسے لگ رہے ہیں وہ نہیں ہم دیکھ رہے۔ ہم بار بار پی آئی اے کو کمپیئر کر رہے ہیں اس طیارے سے۔ جناب، یہ طیارہ نیا لیا گیا، ایک اچھی حالت میں ہے، جو استعمال کے لیے لیا گیا۔ پی آئی اے کو آپ اس سے کمپیئر کریں، پی آئی اے شاید 20 ارب ہمارا ماہانہ کھا جاتی تھی، تو اس 20 ارب کو بچا کر جو اب ہمارے پاس پیسے آئیں گے، اگر حکومت اس کو اچھی جگہ پر لگا لیتی ہے، سٹیل مل کو آپ لے لیں، آج تک ہم تنخواہیں دے رہے ہیں۔ اگر حکومت کوئی اچھا اقدام کر رہی ہے، سب سے پہلے تو نا ہمارے ملک کے لوگوں کی ایک بڑی عادت ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا جی، وہ بڑا چنگا آدمی سی، جدو دیگر وہ زندہ سی وہ بڑا پیڑا سی، اس کے ساتھ اگر گھر میں روٹی نہیں تھی تو اس کو کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہی میڈیا تھے، یہی سوشل میڈیا تھے جو روز پی آئی اے کو لتاڑتے تھے ہر چینل پہ بیٹھ کے۔ وہ جی ان کو نظر نہیں آ رہا، وہ جی پی آئی اے کو یہ کریں، وہ جی آج جب پی آئی اے کو لینے کو کوئی تیار نہیں تھا، اور سرکار ایک جب مریض کو پتہ لگ جائے نا کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا تو انہوں تے سرکاری اسپتال بھی نہیں لینا۔ ہمارا پی آئی اے بھی ہم نے ہاتھ جوڑ کے بیچا ہے۔ یہ جتنے لوگ شور ڈال رہے ہیں، اگر ان کے پاس اس سے بڑا گاہک تھا تو یہ لے آتے۔ ٹھیک ہے رہے ہیں بھائی جان، ایک منڈی میں چیز آئی ہے، اس کی قیمت ہی 10 یا 11 ارب لگی ہے، تو جناب جی اینا کو زیادہ سن اسی آج بھی سرکار نو ریکویسٹ کر لیں گے کہ جناب ہم پی آئی اے کے اگر زیادہ پیسے مل رہے ہیں، چلو جیسے ایک پلاٹ سستا لیتے ہیں نا، پھر دوبارہ اس کو مہنگا بیچتے ہیں، تو جنہوں نے پی آئی اے لیا ہے، اگر انہیں 5 ارب یہ نفع دے دیں، ان کو لے دیتے ہیں۔ بالکل لینا چاہیے، جو شور میں چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اگر وہ لیا تو سرکار اس کو لے کے وہ اپنے گھر تو نہیں لے گئی، جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا وہ بھی استعمال کرے گا۔ ہم اگر مرسیڈیز گاڑیاں لیتے ہیں، کوئی فلیٹ خریدتے ہیں، ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ یا گورنر ہاؤس پہ کوئی پیسہ لگاتے ہیں، تو جو باہر سے بیرونی مہمان آتے ہیں سر، ہم نے ان کو اپنی عزت بھی دکھانی ہے۔ ہم نے ان کو یہ تو نہیں کہنا کہ ہم بالکل ہی کو پھٹیچر قوم ہے۔ ایک قوم کا پروٹوکول سسٹم، ایک قوم کا پروٹوکول ہے۔ وزیر اعلیٰ ہماری جا رہی ہیں، ایک پہلا جہاز اگر اس حالت میں تھا کہ نقصان ہو سکتا تھا، جہاز کریش ہو سکتا تھا، اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں اب گزارش کروں گا آپ کے چینل کے حوالے سے تمام چینلز کو کہ پہلے نا پی آئی اے کا حساب کتاب سامنے لائیں۔
کہ یہ طیارہ کیا پی آئی اے جتنا نقصان کر رہا ہے؟ جناب جو گاڑی آپ 1980 ماڈل کی لیں گے، جو گاڑی آپ آج 2026 کی لیں گے، اس کا فرق ہے. پتہ نہیں ان کو ایک مل گیا. جس وقت آپ پچھلے 3-4-5 ماہ سے دیکھیں، میں کوئی نون لیگ کا ادھر قصیدے گانے نہیں آیا، میں کوئی پی ٹی آئی کی مخالفت کرنے نہیں آیا. میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اللہ میاں نے عقل دی ہے. عمران خان صاحب اچھا کام کریں گے، ہم کہیں گے کیا. مریم نواز صاحب اچھا کام کریں گی، کیا. اب عمران خان صاحب کو ہم نے کمپیئر کرنا ہوتا ہے وزیر اعظم سے، کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے. مریم نواز صاحبہ کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے بزدار صاحب سے. سر گل سنو، سمجھو بزدار صاحب پی آئی اے سن، بالکل ٹھیک. تو مریم صاحبہ جڑا طیارہ نے. جتنا آپ کام دیکھیں بسنت کی گئی، بھائی ایک انسان ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں، وہ بھی ہماری طرح کی انسان ہیں. آپ صاف ستھرا پنجاب دیکھیں. پھر کل انہوں نے ایک فری ایمبولنس کا اجرا کر دیا میتوں کے لیے. انہوں نے کو اپنے گھر دے نہیں لے جانے انہوں میتیں اودے چ. ٹھیک ہے، آپ پبلک کے لیے کر رہے ہیں. اس طیارے کو انہوں نے کو روز بیٹھ کے لاہور کا چکر نہیں لگانا. ونس ان اے بلو مون کہیں جانا پڑ گیا، ایک اچھی چیز لے لی ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کا ایسٹ ہے. رائٹ بھی ہے. ہاں، شور جب ٹی وی آن کرے، جون سا چینل بدلیں، طیارہ 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 10 ارب بس کر دیو. ہاں جی، اے دسو پی آئی اے دا خسارہ 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 بھی تو سناؤ. ویسے یہ بتائیے کہ جب سے مریم نواز صاحبہ اقتدار میں ہی پنجاب کا تاجر مطمئن ہے ان کے کاموں سے، ان کے حوالوں سے؟ ناجائز تجاوزات کے مسئلے پہ بات ہوئی، اگر ہم دوسرے مثال پہ بات کرتے ہیں اس پہ بڑی بات ہوئی. اصل یہ بتائیے کہ ایز اے تاجر آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے وہ رول ادا کیا ہے کہ تاجر مطمئن ہے؟ بھائی جناب، اس میں نا مریم صاحبہ کو تاجروں کو ذرا مکس کر کے آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، میں اگر آج 50-55 سال کا ہو گیا ہوں نا، تو ایک تو مسلمان ہے. جب ہم کس سے پوچھتے ہیں یار آپ کا کام کیسا ہو، کہتے ہیں الحمدللہ. ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں. لیکن جب آپس میں تاجر بیٹھے ہوں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، بندہ بڑا ہے. اور جب ایک حکومت چلی جاتی ہے نا، جیسے پرویز مشرف صاحب تھے، چلے گئے، یار مشرف صاحب دی حکومت بڑی اچھی سی. اس سے پہلے ضیاء صاحب تھے، جب تھے تو برے تھے. ایوب خان صاحب تھے، انہیں کتا کر کے نکال دیا گیا. آپ پیچھے جائیں سر، جو خیر سے ہماری قوم ہے نا سر، اس کی بھی تربیت ہونے والی ہے. کسی حال میں سر کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. جو حکمران پہلے میاں صاحب تھے تو یہ عمران خان کو لائے. پھر عمران خان کے دور کے اندر جو معاشی حالات تھے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کاروبار نہیں چل رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میاں صاحب آ گئے. جب میاں صاحب چلے گئے تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو میاں نواز شریف صاحب کا مرال ہائی تھا. لوگ میاں نواز شریف صاحب کی ٹکٹ مانگ رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آئے، شہباز شریف صاحب ان کی حکومت، لوگ ان کے اینٹی ہو گئے اور عمران خان صاحب کا ووٹ بینک بڑھ گیا. ٹھیک ہے، یعنی ہاں سر، بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے جو حکمران آئیں ایک پڑھا لکھا نظام لایا جائے. ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں انہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے. ہم ان کو گلی محلے کی پائپ لائن ڈلوانے پہ، نالیاں بنوانے پہ لگا دیتے ہیں. جب تک ایسے لوگ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. پھر ہم دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ ہیں. اب آپ نے تاجر برادری کا سوال پوچھا کہ مریم نواز صاحبہ کے آنے سے تاجر مطمئن ہے کہ نہیں؟ جی سر، تاجر برادری 80% وہ لوگ جو راستہ کھلا راستہ چاہتے تھے، بازاروں میں صفائی چاہتے تھے، بازاروں میں انکروچمنٹ نہیں چاہتے تھے، بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے. 20% لوگ ہیں جن کی نجائز تجاوزات ہٹائی گئیں. سر انہوں نے تو نہیں نا مریم صاحبہ چنگی لگ رہی. ٹھیک ہے، انہوں نے شور ڈالنا ہے. اوور آل دیکھیں تو تمام مارکیٹس نجائز قبضے ختم کیے نا سر، نجائز قبضے ختم کیے. اگر یہ آج ہماری معذرت کے ساتھ، میں کنڈیمڈ آف کورٹ میں نہیں کہہ رہا، اگر ہائی کورٹ ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتی سر، تو جیسے سی سی ڈی میں لاہور میں کوئی بدماش نہیں چھوڑا، کوئی منشیات فروش نہیں چھوڑا، آپ یقین کریں کہ 2-3 ماہ ہمیں ہائی کورٹ تھوڑا سا اور ٹائم دے دیتی، سارے قبضے چھوڑ جاتے. سارے قبضے چھوڑ. حقیقت ہے یہ. کورٹس کے اندر فیصلہ ہی نہیں ہوتا. کورٹس کے اندر فیصلہ ہی نہیں ہوتا. یہ فیصلے ایسے ہی ہونے تھے جیسے کیے جا رہے تھے. نون لیگ کے حکومت کا اگر 40 سالہ کارکردگی دیکھتے ہیں، کام تو انہوں نے کیے ہیں، الزامات بھی لگے ہیں. اب جو موجودہ نون لیگ کی کارکردگی پورے پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، خالی لاہور کے حوالے سے نہیں کر رہا. الزام تو یہ ہے کہ لاہور کو سب سے زیادہ مرکز رکھا گیا. میرے خیال میں پنجاب کے دوسرے صوبوں کو دیکھیں وہاں بھی تو ترقی کافی ہوئی ہے. اب میڈیکل لائن لے لیں، آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں. پنجاب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ پنجاب آدھا پاکستان ہے.
دیکھا جائے آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے آدھا پاکستان ہے، تو آدھے پاکستان جتنا ہی ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے، اور بڑا صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے۔ آپ بزدار صاحب کا دور دیکھیں، لاہور کی جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں وہ ٹوٹی ہی رہیں، جی میں نے نہیں، جو مجھے یاد پڑتا میں نے کوئی کام ہوتے دیکھا۔ اس وقت جو کام ہے، جو بھی ذی شعور شخص ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، سیاسی مخالفت ضرور کرتے ہیں لیکن اندر خانہ یہ مانتے بھی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کام کیے، کام کیے ہیں۔ یہ آج کا پروگرام ہم کو مریم نواز صاحبہ کے قصیدے گانے نہیں آئے، یہ ٹھیک ہے، ہم ایک وہ بات کرنے آئے ہیں کہ بھائی ملک میں اور بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے تاجروں کے ایشوز ہیں، جی مہنگائی کے ایشو ہیں۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں جی، لوگ نا اکثر وہ جی رمضان آ گیا مہنگائی ہو گئی، رمضان آ گیا مہنگائی، سر مہنگائی نہیں ہوئی، لوگوں نے فروٹ کا استعمال ذرا زیادہ کر دیا، عام روٹین میں لوگ نہیں کرتے تھے، اب روزہ کھولتے ہیں، کوئی فروٹ چاٹ بنا لی، کوئی فروٹ کو یوز کرنا۔ سر 2 مہینے پیچھے چلے جائیں، ریڑھی کے اوپر 100 روپیہ درجن کیلا بک رہا تھا، 100 روپیہ درجن۔ ٹھیک ہے، بالکل ہے، کیا آپ کا کاشتکار نہیں مر رہا تھا؟ جناب آج اگر 250 روپے بھی کیلا بک رہا ہے، کاشتکار اس 250 میں بھی مر رہا ہے، اس کو پوری قیمت نہیں مل رہی۔ نہیں مل رہی۔ ملک میں ہمارا، آپ جتنے کسی بھی کسان سے پوچھ لیں، جب تک ہمارا کسان خوشحال نہیں ہوگا، ہم ایک زرعی ملک ہیں۔ مارکیٹ میں کتنا آلو آیا ہے، نہیں بک رہا، دیکھیں نا 20 روپے کلو کل آلو ریڑھی پر بک رہا تھا، اگر 20 روپے آلو ریڑھی پر بک رہا ہے تو اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی تو ہوگی 5 روپے، ڈیفینیٹلی 5 روپے بالکل ہوگی۔ بیوپاری۔ اچھا 20 روپے کلو آلو میں ریڑھی والا بھی کما رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی ہوئی ہے، سے کمیشن ہو گیا، منڈی والے نے بھی کمایا، کاشتکار کا اس کا مطلب 5 روپے بکا۔ وہ تو ابھی ختم آپ کہتے ہیں او جی ہم مسلمان ہیں، وہ تو ختم ہو گیا۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، رمضان آتا ہے قیمت او جناب مسلمان ہے، اور جس نے کاشتکاری کی ہے وہ بھی تو مسلمان ہے۔ ایک ہی بات، پوری دنیا میں بھائی جان اگر قیمتیں بڑھتی نہیں ہیں نا، تو پوری دنیا کے اندر قیمتیں جو عام دنوں میں ہوتی ہیں اتنی جائز ہوتی ہیں کہ بنانے والا کاشتکار نفع کماتا ہے، جب وہ خوشحال ہوتا ہے تو وہ ہمارا رمضان آنے پر لوگوں کو کچھ دے سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر ساڈے تو کاشتکار کو لینی غربت ہے، اور کتوں ہور سستا کرے، 20 روپے تو تھلے کی آلو لے آئیے۔ کہاں سے دے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ اب تاجروں کے بیسک جو مسائل ہیں، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں، آپ شاید دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ تاجروں کے بیسک مسائل کیا ہیں جو کبھی حل نہیں ہو پا رہے؟ سر تاجروں کی اگر دیکھا جائے تو ایسا دیکھا جائے تو جو مسائل ہیں وہ ٹریفک کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ انکروچمنٹ کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو زیادہ ٹریفک کے مسائل ہیں وہ وال سٹی کے اندر تھے۔ وال سٹی آپ کو پتہ ہے کہ سرکلر روڈ سارا گرا کے یہ نیا بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس وقت یہ سرکلر روڈ نیا بن جائے گا تو جو ٹریفک کے وہاں مسائل ہیں وہ خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انکروچمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو پیرا فورس سرکار نے بنائی ہے، وہ جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ صفائی اگر اس سے ہوگی تو مسائل ختم ہو جائیں گے سر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ اگر کہیں کہ ایف بی آر کے مسائل، تو سر وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے تو میرا نہیں خیال کہ ایف بی آر آپ کو بلا وجہ تنگ کرے گی۔ سر کہیں نہ کہیں آپ انہیں کوئی کلو دیتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ شاہ عالم مارکیٹ کے اندر 60,000 یا 70,000 کمرشل میٹر ہو، یا 50,000 بھی کمرشل میٹر ہو، اور 5,000 این ٹی این ہو، تو سوال تو سرکار پہ بھی بنتا ہے نا کہ سرکار نے یہ کمرشل میٹر بغیر این ٹی این کے کیسے لگا دی۔ کیسے لگا دیا؟ تو وہ یہ ایک ملے جلے رجحان کے ساتھ ملک چل رہا ہے 76 سالوں سے، اور امید ہے کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایف بی آر، حکومتی پالیسیز اور بیوروکریسی کے کردار کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا بیجا ٹیکسز کی وجہ سے بھی تو تاجر دباؤ میں ہے اور کھل کے کام نہیں کر رہا؟ بھائی جان اس دن آپ کے چینل میں شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر سرکار چاہے کہ کاروبار کھلے تو وہ جو خوف ہے نا، خوف وہ ختم کرنا پڑے گا۔ وہ خوف ختم کریں گے تو لوگوں نے جو پیسہ گھروں میں رکھ لیا، جو بینکس میں نہیں رکھتے، وہ باہر آئے گا اور وہ دبئی نہیں جائے گا۔ اب ہم بار بار کہتے ہیں جی بیرون ملک سرمایہ کاری آئے، تو وہ بیرون ملک والے کہتے ہیں جی آپ کی سرمایہ کاری تو باہر جا رہی ہے، ہمارے بچے بھی باہر جا رہے ہیں، یہاں پر انڈسٹری لگے گی، یہاں پر آپ پیسہ کھلے ہاتھ سے لوگوں کو لگانے دیں گے، انہیں ڈرائیں گے نہیں۔
اب یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے جی ایکسپورٹ کم ہو گئی، بھائی جان اگلے وقتوں میں تو امپورٹ بھی کم ہو جائے گی، بلکہ ہو گئی ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوں گے تو آپ باہر کی چیز خرید ہی نہیں پائیں گے۔ اگر ہم کوئی چیز باہر بیچیں گے اس کے اگینسٹ ہمیں ڈالرز ملیں گے، ان ڈالر سے ہم کوئی چیز باہر سے خرید پائیں گے۔ تو یہ سسٹم کو برابر کرنا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر حکومت کو سوچنا ہے۔ یہ میرا اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کے سوچنے کا کام ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ون ونڈو پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو صنعت کار ہے چھوٹا بڑا اب وہ باہر چلا گیا ہے، باہر سے انویسٹر آنے رہا، یہ بھی تو بہت بڑی تباہی ہے۔ بھجن ون معذرت کے ونڈو ساتھ، سسٹم کیوں نہیں بن سکتا؟ معذرت کے اور میں ساتھ یہ بھی یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ پنجاب حکومت کی بڑی بات کرتے ہیں، پنجاب حکومت کو بھی تو رول ادا کرنا چاہیے۔ سینٹر میں ان کا بھائی بیٹھا ہے وزیر اعظم ہے، انکل بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم ہے پاکستان کے، تو ون ونڈو کا سسٹم ہوگا تو پاکستان کی انڈسٹری چلے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حالات آپ کے ٹھیک ہوں گے جب تک ون ونڈو سسٹم نہیں بنتا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ ون ونڈو کا مطلب یہی ہے نا کہ آسانی پیدا کی جائے، ایک جگہ پہ سارے کام ہو جائیں۔ ڈینگی ہے اس کا محکمہ علیحدہ آ جاتا ہے، سموک ہے اس کا محکمہ علیحدہ آ جاتا ہے، لیبر ہے اس کا محکمہ علیحدہ آ جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ ایک محکمہ بنا دیں، اور لیبر بھی تو جناب ہمارے ملک کے لوگ ہی ہیں نا، ان کو بھی چاہیے کہ اس کو دیکھیں کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ امپورٹ کے اندر بھی ون ونڈو ہونی چاہیے، ایکسپورٹ کے اندر بھی، انڈسٹری کے اندر بھی، ہر کام میں ایک ون ونڈو ہونی چاہیے، تاکہ اس ملک میں تو بھائی جان آپ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں نا کہ ون ونڈو، یہ سر اس ملک میں اللہ نہ کرے سیوریج یا گٹر بند ہو جائے نا تو اس کے لیے بھی کسی بڑے کی سفارش کروائیں تو کام ہوتا ہے۔ حقیقت ہے یہ، تو جس ملک میں گٹر کھلوانے کے لیے آپ کو بہت اوپر تک جانا پڑ جائے، پانی کی پائپ لائن میری شالمی کے اندر ڈیمیج ہوئی ہے جس سے لوگوں کے گوداموں میں پانی جا رہا ہے، آج 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ وابڈا یہ واسا والے کہتے ہیں وال سٹی کا کام ہے، وال سٹی والے کہتے ہیں واسا والوں کا کام ہے۔ جن لوگوں کی وہاں دکانیں ہیں وہ رل گئے ہیں، وہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ آپ سوچیں کام نہیں ہو رہا، صرف ایک پانی کی پائپ لائن زیر زمین ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کام نہیں ہو رہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا خرم صاحب یہ بتائیے کہ تاجر دوست پالیسی کئی دفعہ آئی، بڑے احتجاج ہوئے، آپ کے نزدیک تاجر دوست پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کیوں احتجاج ہوتے ہیں جب حکومت کوئی تاجر دوست بھائی پالیسی؟ تاجر دوست پالیسی، تاجر کش پالیسی، یہ سب ڈرامے ہیں، خود ہی بناتے ہیں۔ ہم نے کچھ ریٹس بڑھانے ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ 4-6 اچھے تاجروں کو لیں، 4-6 بیوروکریٹس کو لیں، ایف بی آر والوں کو بٹھائیں، ایک اچھا نظام بنائیں جس کو ان کا دل بھی تسلیم کرے۔ صرف یہ نہیں کہ اگلوں کی واٹ کیسے لگانی ہے، جب آپ واٹ نہ لگائیں، واٹ نہ لگائیں سر، ایسے طریقے سے پالیسی بنا لیں کہ لوگوں کو وہ چیز اچھی لگے۔ کسی آپ کو بٹھا دیں، مجھے بٹھا دیں، کسی کو بٹھا دیں، کسی بندے دے پتر نو بادیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس سے کام لیں۔ میں نہیں مانتا کہ وہ ایسی پالیسی بنائیں گے جس سے تاجروں کا نقصان ہوگا یا وہ تاجر دوست نہیں ہوگی۔ ہر چیز تاجر دوست ہو سکتی ہے اگر نیت ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی ایسے رکھنے ہیں کہ تاجر کی گچی ہر وقت آپ کے ہاتھ میں رہے، جتنا وہ کمائے اس میں سے وہ آپ کو خراج دے، اگر وہ خراج نہیں دے گا تو آپ اسے تنگ کریں گے، جب تنگ کریں گے تو وہ تاجر دوست پالیسی نہیں رہے گی۔ سر کھیلنے دیں، لوگوں کو کام کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کشکول کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ انڈسٹری بھی نہیں ہے، معاملات بھی بگڑتے جا رہے ہیں، ٹیکسز کا بہت بوجھ ہے۔ آپ ایسے تاجر بتائیے کہ آپ کی سوچ کیا ہے اس بارے میں، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں وہ کیا پدی کا شوربہ، سوال آپ نے مجھ سے پوچھا، کل کسی سے بات ہو رہی تھی اسی بات پر کہ اگر یہ جتنے ہمارے اکانومسٹ بڑے بڑے دانشور میڈیا پہ آتے ہیں، وزیر خزانہ بڑے بڑے آئے ہمارے ملک میں، اگر وہ قابل تھے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا، اگر سیاستدان قابل تھے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا، معذرت کے ساتھ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے خود ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ کر لینا کہ چلو یار جو پہلے ہو گیا، آج ہم نے ملک کو لے کے آگے جانا ہے، تو آج بھی دیر نہیں ہوئی، لیکن لگ نہیں رہا
کہ ابھی بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لگ نہیں رہا. کیا لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ ہمیں لیڈرشپ پتہ نہیں بھجن کس چیز کا فقدان ہے. لیڈرشپ سے کہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، کسی اور سے کہیں وہ کہیں جی عوام کی تربیت نہیں ہوئی. بھجن بہت سارے فقدان ہیں. بات ایسی ہو جائے گی کہ میں جینا چاہتا ہوں، بات پھر کسی اور طرف نکل جائے گی. نہیں، آپ کھل کے ذرا بتائیں. نہیں، آپ کی مہربانی. وہ بات پھر نا کئی چیزوں کو اس کے اندر لینا پڑے گا، پھر وہ بات گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا، میں آتا ہوں ایف بی آر کے اوپر کے ٹیکسز کے بڑھتے ہوئے الیکشن میں اپنا اب پھر بجٹ آنے والا ہے اس سال کا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کو اعتماد میں لے کے تاجروں کو بھی کوئی فعال کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ وہ نہیں کر رہے، بکھرے ہوئے ہیں نا، حکومت سے احتجاج بھی نہیں کر پا رہے، نہ ان سے کوئی بات ہو رہی ہے. لاہور چیمبر اس وقت کیا کر رہا ہے جو کہ سب سے بڑی باڈی ہے؟ آپ نے 5-6 سوال اکٹھے کر دیے. پہلے آپ نے دیکھیں چیمبر کا کام ہے تجاویز دینا. ہم تجویز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تمام جو سیکٹرز ہیں ان سے تجاویز لیتے ہیں، ہم آگے بھیجتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بجٹ بنانا بھی تو کھلے ہاتھ سے چاہیے نا. ٹھیک ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہو یار 4 کروڑ ہے، اب اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کو 8 کروڑ اس مد سے نکالنے ہیں، کوئی 6 کروڑ اس مد سے نکالنے ہیں، یہ بات تو اربوں کی ہے. میں نے ذرا تو سر وہ جب کسی نہ کسی کا تو گلا گھونٹنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کا سارا بجٹ جسے ہم کہتے ہیں جی عوام دوستوں کا، سر صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی بجٹ بناتے ہیں ان کا بھی بڑا حوصلہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور وہ ان چیزوں کو سیٹ سوٹ کر کے کہ پبلک بھی کہے کہ یار اچھا تھا. ان سب سے ہٹ کے 10 لوگوں کا تھنک ٹینک بنائیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ بیٹھیں اور وہ یہ لوگ سوچیں، ہر صوبے کا علیحدہ ہو کہ ملک کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے. اس میں تاجروں کا رول زیادہ رکھا سب کو رکھا جائے، ہر مکتبہ فکر سے بندے کے پتر رکھے جائیں. ہاں جی. اور ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تم نے اپنے چاچے بھتیجے فلاں بھرتی نہیں کروانے. اچھے لوگ مل جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. ابھی یہ اچھے لوگ ڈھونڈنا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے. جب ڈھونڈنا چاہیں گے سر، بات یہی ہے نا، جب ہم جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بھی ہیں سر، آپ ان کی آمدنی اور ان کے بچوں کی فیسیں ہی میچ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو سارا کچھ سب کو پتہ ہے. میرے کہنے سے کو آپ مطلب علم والے نہیں ہو جائیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی چیزیں کہاں خرابی ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں. سڑک سے کسی بندے کو پکڑنا ہے، عام برف کے پھٹے ہوئے بیٹھے ہوئے شخص کو پکڑنا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کرپشن کہاں ہو رہی ہے. تو جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتہ، سارے ملے ہوئے ہیں. تاجر کیسا بجٹ چڑھتا ہے؟ یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے. سر کیسا بجٹ ہونا چاہیے؟ تاجر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دکان پر، یا وہ اگر دیکھیں تاجر تو تجارت کر رہا ہے نا، انڈسٹری ایک علیحدہ چیز ہوگی، تاجر ایک علیحدہ چیز ہوگی. ہم امپورٹ بیس کنٹری ہیں، کوئی 70% چیزیں باہر سے آتی ہیں. ان پر ایک دفعہ جو لینا ہے لے لیں، جو لینا ہے. 100 روپے کی چیز ہے، 150 روپے ٹیکس لے لیں. کسٹمر کو وارہ کھائے گی خرید لے گا، نہیں وارہ کھائے گی نہیں خریدے گا. جب اس پہ 150 روپیہ ٹیکس لگا دیا 100 والی پر، اس کے بعد اس کو نہ پوچھیں کہ تمہارے بینک میں ٹرانزیکشن کتنی ہوئی ہے، تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، اسے کام کرنے دیں. گوداموں میں مال ہوتا ہے، کاغذ چیک کرائیں جی اس کے، وہ سر بس کر دو. اگر گودام ہی چایا ہے تو تواڈے ہی لوکاں دی مدد نہ لایا نا، ورنہ کتوں آ جانا سی، آسمان تو نہیں آیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف نظام ٹھیک کر لیں، صرف نظام ٹھیک کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کسی کند ذہن کو بھی بٹھا دیں گے نا جس کی نیت دیہڑی لگانے کی نہیں ہوگی، سر نظام ٹھیک کر لیں. سسٹم ٹھیک نہیں ہے، سسٹم ٹھیک کسی بھی ڈپارٹمنٹ، آپ کسی کو کہیں جہاں مرضی چلے جائیں. تو وہ لوگ بھی ہم سارے پاکستانی ہیں، حکمران بھی پاکستانی ہیں، تو سر ملے جلے رجحان کے ساتھ ہی ملک چلے گا. جب تک آپ اس ملک میں سسٹم نہیں بنائیں گے، جب تک آپ اچھے لوگوں کو نہیں لائیں گے، جب تک آپ تاجروں کو مل کے پالیسیز میں جو بھی ان کا اپنا بناتی ہیں، ایف بی آر بناتا ہے، بیوروکریسی بناتی ہے، یا حکومتیں جو پالیسی بناتی ہیں، تاجروں کو جب تک آپ لوگ اعتماد میں نہیں لیں گے، مسائل بڑھتے جائیں گے، مسائل میں کمی نہیں آئے گی. یہ بات حکومت کو سوچنی چاہیے کہ ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے ان کو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن اقدامات سے نہ صرف عوام خوشحال ہوں بلکہ تاجر بھی خوشحال ہو. تاجر خوشحال ہوگا، صنعت کار خوشحال ہوگا تو عوام بھی خوشحال ہوں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. بہت شکریہ.